معراج کی رات کے فوراً بعد اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ اور اگر ہم قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھامتے ہیں تو جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھاما، اللہ تعالیٰ نے دنیا پر ان کی حکومت کو قائم فرما دیا، اور پھر دنیا کی سپر پاوریں ان کے قدموں میں روندتی ہوئی نظر آئیں کہ وہ دنیا کو تسخیر کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ کیوں کہ ان کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا اور ایک ہاتھ میں مصطفیٰ جان رحمت کی سنت تھی۔ اب سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ والی، اس آیت کے بعد دوسری آیت ہے وآتینaa موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل۔ پہلی آیت میں معراج کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ اس کی تطبیق کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر کتاب عطا فرمائی تھی، اس لیے تاکہ اس کتاب کے اندر جو منشور، اس کتاب کے اندر جو احکامات ہیں، جو نظام کو بہتر کرنے کے لیے، سسٹم کو قائم کرنے کے لیے اور دنیا کے کفار سے، فرعونیوں سے نجات پا کے بنی اسرائیل کو اب یہ حکم دیا جا رہا تھا کہ یہ کتاب ہدایت اب تمہیں عطا فرمائی جا رہی ہے، اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لینا اور اس کتاب کے حلال کو حلال سمجھنا اور اس کے حرام کو حرام سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، دنیا پر تم حکومت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس ساتھ میں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب کے نزول کا اور کتاب کی ہدایت کا ذکر اس لیے فرمایا ہے تاکہ مسلمانوں کو تنبیہ ہو جائے کہ ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اور قرآن مجید کے ذریعے جو ہم نے تم تک ہدایت پہنچائی ہے، معراج کی رات کے فوراً بعد اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، قرآن کے دامن کے ساتھ مضبوطی سے چمٹ جانا، مضبوطی سے لپٹ جانا، اس لیے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ آیت بھی اسی مضمون کا حصہ ہے اور اسی سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے اختتام پر یہ آیت بھی آ رہی ہے۔ فرمایا قرآن کو ہم نے تمہارے لیے ہدایت کی کتاب بنایا ہے، اس کتاب کے اندر جو ہم نے حلال اور حرام اور اس کتاب کے اندر جو تمہارے لیے احکامات بیان کیے ہیں، ان احکامات کو تم اپنے اوپر، اپنی سوسائٹی کے اوپر، اپنے معاشرے کے اوپر اس کو نافذ کرو، اور تم سارے کے سارے اس قرآن کے بنائے ہوئے رب کی طرف سے جو رب نے قانون بنایا ہے، اس قانون کے پابند ہو جاؤ اور اس کی پابندی کرتے ہوئے زندگی بسر کرو، تو انشاءاللہ تمہاری انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی اور یہاں تک کہ تمہارے حکومت کا بھی ٹوٹل نظام بہتر ہو جائے گا اور تم دنیا پر حکومت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ یعنی اس میں ایسی تربیت موجود ہے جس میں سیاسی پہلو، جس میں سماجی پہلو، معاشرتی پہلوؤں کی اصلاح کی گئی ہے، کیونکہ اصلاح جو ہے یہ ایک فرد سے شروع ہوتی ہے اور پھر معاشرے پر اس کا اثر جو ہے وہ مرتب ہوتا ہے۔ اگر بندہ یہ کہے کہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے، معاشرہ ٹھیک ہو جائے، معاشرہ ٹھیک ہو جائے، تو معاشرہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر فرد خود ٹھیک نہ ہو جائے۔ اصلاح ہر فرد سے اس کا آغاز ہوتا ہے، گھر کے ہر فرد کو جب تک اصلاح کا پیغام نہیں پہنچتا تو کوئی بھی بندہ اس وقت تک سیٹ نہیں ہو سکتا۔ ہر کوئی یہ توقع کر کے بیٹھ جائے کہ فلاں ٹھیک ہوگا تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید کے اندر اس بات کی بہت واضح طور پر تربیت دی گئی ہے کہ ہر بندے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے۔ جب کوئی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے تو یقین جانے پھر اس کے اثرات سوسائٹی کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، معاشرے کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، ایک حکومت کا نظم بن جاتا ہے۔ اور دیکھیں ذرا مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن حضرات پر حضور نے توجہ دی تھی، حضور کے وہ غلام کہ ایک ایک فرد کو حضور نے اس کی تربیت فرمائی، اور تربیت فرمانے کے بعد جب ان کو ایک جگہ جمع کیا گیا تو وہ مدینہ کی ریاست بن گئی۔ مکہ کی سرزمین پر حضور انفرادی تربیت فرماتے رہے، اور جب یہی انفرادی تربیت کا اثر دنیا کے سامنے لانا تھا، ان کو مدینہ میں جمع کر دیا، اور مدینہ میں یوں حضور کے غلام سارے متحد ہو گئے۔ تمام تر ان کے دلوں کی جو نفرتیں، قدورتیں، عداوتیں، سب کچھ ختم ہو گیا، اور حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے سارے اکٹھے ہو گئے۔
آج ہمارے لیے اس میں سبق ہے۔ معراج کی اس ساری داستان کے اندر ہمیں ایک اتحاد کا سبق مل رہا ہے، ہمیں اتفاق کا سبق مل رہا ہے۔ اگر ہم ریاست کے اندر امن و امان چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کریں، سورہ بنی اسرائیل کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں، اور اس میں معراج کے اندر جو دیا گیا سبق ہے اس سبق کو بھی یاد کریں، اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مثال کو کیوں بیان کیا ہے کہ ان کو کتاب دی گئی تھی لیکن کتاب کو انہوں نے فراموش کیا، اور اس فراموشی کے معاملے میں وہ پھر سے رسوا ہو گئے۔ اور ہمارے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اور اگر ہم قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھامتے ہیں تو جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھاما، اللہ تعالیٰ نے دنیا پر ان کی حکومت کو قائم فرما دیا، اور پھر دنیا کی سپر پاوریں ان کے قدموں میں روندتی ہوئی نظر آئیں کہ وہ دنیا کو تسخیر کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ کیوں کہ ان کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا اور ایک ہاتھ میں مصطفیٰ جان رحمت کی سنت تھی، وہ یوں دنیا کے اندر حاکم ہو گئے۔ اور آج اگر ہم دیکھیں اپنے حالات کو، آج ہم قرآن سے بھی دور ہیں، حضور کی سنت سے بھی دور ہیں، اس لیے آج دنیا کے اندر ہم پس رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی ان آیات سے سبق حاصل کریں، اور واقعہ معراج کے اس سبق کو بھی ہم پڑھیں اور اس کو بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔